نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورة النحل آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو ہر طرح کے پھلوں کو کھا، فصلوں کی سبل ربک ذللا، اور اپنے پروردگار کے آسان کیے ہوئے راستوں پہ چل۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہوں، فکر کرتے ہوں۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو عمر کے ناکارہ حصے کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، پھر وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ تعالی جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض لوگوں کو بعض پر پھر رزق میں فضیلت دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، سو جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو وہ اپنے رزق کو اپنے غلاموں پر لوٹانے والے نہیں ہیں۔ فَهُمْ فِيهِ سِوَاءٌ، کہ وہ لوگ اس میں برابر ہو جائیں۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ آج کے درس کی جو 3 آیات ہیں، اس میں سے جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق گزشتہ آیات کے ساتھ ہے، جس میں شہد کی مکھی کا، اس کے شہد بنانے کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شہد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تاکیدی جملے ہیں، بہت سے فضائل شہد کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے صبح کے وقت میں 3 دن تک شہد چاٹ لیتا ہے، یعنی مہینے میں 3 دن یہ عمل کر لیتا ہے، صبح کے وقت میں شہد چاٹ لیتا ہے، تو اس کو کوئی بڑی مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچتی، یعنی اس کو کوئی جسمانی تکلیف اور پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالشفائین، کہ تم پر 2 شفا دینے والی چیزوں کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تم لازم پکڑ لو۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العسل، کہ جو شہد ہے اس کو لازم پکڑ لو، والقرآن، اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ قرآن جو ہے وہ روحانی بیماریوں سے علاج ہے، اور شہد جو ہے وہ جسمانی بیماریوں سے علاج ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میٹھی چیز، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد یہ بڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا بھی پسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو بھی پسند کیا کرتے تھے۔ تو شہد کے فضائل بہرحال اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب وہ شہد کس مقدار میں ہونا چاہیے، کس وقت میں ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو وہ مقدار اور وہ وقت وہ راس بھی آ جائے۔ تو اس میں جو بھی اپنا معالج ہو اس کے ساتھ معاملات طے کر کے اس کے مطابق ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ عمومی طور پر اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے 80 لوگوں کو 75 لوگوں کو شہد فائدہ ہی دے گا۔
ہاں 25-70 ایسے ہو سکتے 30 ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو شہد فائدہ نہ دے رہا ہو، کیونکہ یہ عمومی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس لحاظ سے شہد کا استعمال، اس کے بہرحال فوائد ہیں اپنی جگہ پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فضائل ارشاد فرمائے وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے۔ ہاں اگر کسی کو راس نہیں آ رہا، کسی کو مسئلہ لاحق ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا استعمال کرنا ضروری ہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا پہلے، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اب تم میں سے بعض وہ ہیں جو پیدائش سے لے کر وفات تک کا جو سلسلہ ہے، جو زندگی ہے درمیان میں، اب بعضوں کی تھوڑی زندگی ہے، بعضوں کی زیادہ زندگی ہے، اور بعضوں کی اتنی زیادہ زندگی ہے کہ یرد الی ارذل العمر، کہ وہ عمر کے ناکارہ حصے تک لوٹا دیے جاتے ہیں، وہاں تک ان کی زندگی چلتی ہے۔ ارذل عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر ومن سوء العمر، بری عمر سے، ارذل عمر سے میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ارذل عمر کون سی ہوتی ہے؟ کہ جس میں انسان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا میں مشکل ہو جاتی ہے، اس کو اپنی حاجات پورا کرنے میں دشواری لاحق ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ارذل عمر وہ ہے لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی پھر کچھ نہیں جانتا۔ اس کے دو مطلب ہیں کہ زندگی کے کسی حصے میں، جوانی میں، اس نے جو کچھ اچیومنٹ کی ہوتی ہیں، جو کچھ اس نے حاصل کیا ہوتا ہے، جتنی بڑی بڑی اس کی تھیوریز ہوتی ہیں، جتنا اس نے پڑھا لکھا ہوتا ہے، سب کچھ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ وہ جاننے کے بعد بھی آخری عمر میں دماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھلا جاتا ہے۔ اس کے سارے وہ تھیسس جو لکھے ہوتے ہیں، ساری جو معلومات وہ جانتا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نے لکھا ہوتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہوتا کہ اچھا ہاں یہ میں نے لکھا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ عمر کا ایک ایسا حصہ آتا ہے کہ اس کو 5 منٹ پہلے ایک بات بتائی ہے، اگلے 5 منٹ میں اس کو پوچھو تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ تو ایسی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا اعمار امتی، فرمایا کہ 60 الی 70، کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ یہ عمر میری امت کی اوسط عمر ہے کہ لوگ عام طور پر اتنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں علماء نے لکھا ہے کہ 70 سال کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو ارذل عمر کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کے قوا مضبوط رکھے، اس کو کوئی حاجت لاحق نہ ہو، کوئی پریشانی اور تکلیف لاحق نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو یہ منکم من یرد الی ارذل العمر، ارذل عمر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان موت کی تمنا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ بعض اوقات انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تو انسان اس میں اپنی موت کی تمنا نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم کی ہے کہ وہ یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ جب تک میرے لیے دنیا میں زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب دنیا سے جانا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے یہاں سے لے جا۔ تو یہ وہ دعا مانگ سکتا ہے جو بالآخر وہی دعا بن رہی ہے، لیکن اس کے الفاظ اچھے ہیں۔ براہ راست اپنی موت کی تمنا کرنا اور مانگنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا اور منع کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے توحید پر ایک دلیل ارشاد فرمائی ہے جو کہ عقلی دلیل ہے۔ فَمَا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اگر تم غور کرو تو دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے تمام لوگوں کے پاس مال و دولت ایک جیسا نہیں ہے۔ تم میں سے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر مال و دولت میں، اسباب میں ایک گنا فضیلت دی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، فرمایا کہ اب یہ عقلی بات ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے مال و دولت کی فراوانی دی ہے تو کیا وہ اپنا مال و دولت غرباء اور مساکین میں لوٹا سکتے ہیں؟ وہ کہ اچھا جی اللہ نے ہمیں کروڑوں دے رکھا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کروڑوں، چلو میں بقیہ جو کچھ کروڑ ہے نا وہ غرباء اور مساکین میں بانٹ دیتا ہوں تاکہ وہ اور ہم برابر ہو جائیں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال و دولت جو زیادہ اس کے پاس ہے، ایسے ہی بینک بیلنس اس کا بنا ہوا ہے، استعمال بھی نہیں کرتا، اس کو پتہ نہیں دولت میری ہے کتنی، تو کیا کبھی ایسا سنا ہے کہ وہ مال و دولت غرباء اور مساکین میں بانٹ دی گئی ہو تاکہ وہ اور ہم برابر ہو جائیں؟ جب ایسا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ تم یہ پھر کیسے شراکت داری کر سکتے ہو؟
جس اللہ نے یہ پورا نظام بنایا، دنیا بنائی، پھر تم کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں ہم نے، ان بتوں کو اللہ نے اختیار دے دی ہے؟ یعنی جیسے تم اپنی دولت، اپنی چیزیں لوگوں میں نہیں بانٹ سکتے، تو تم اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ اللہ نے اپنے اختیارات بانٹ دیے ہیں، اپنے اختیارات تجویز کر دیے ہیں، فلاں کو اختیار دے دیا، فلاں کو اختیار دے دیا۔ تو افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ مطلب اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ہیں کہ انسان کو عقل دی ہے، فہم دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو وہ اپنی اس فہم کو اگر استعمال نہیں کرتا، اپنی اس عقل کو استعمال نہیں کرتا، تو مطلب یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے توحید پر جو ہے نا ایک عقلی دلیل ارشاد فرمائی ہے کہ جب دنیا میں ایسا نہیں ہے، تم اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی گفتگو کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔